السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے دو قسم کے بندوں کو شعبان المعظم کی 15ویں رات کو اللہ معاف نہیں فرمائیں گے۔ شعبان المعظم کی فضیلت و اہمیت، شعبان کے 15 تاریخ کے روزے کی فضیلت، شعبان المعظم کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کیا تقسیم فرماتا ہے۔ ویڈیو مکمل دیکھیں، بہت دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو ہونے والی ہے۔ ناظرین کرام، اسلامی سال جس کو ہجری سال کہا جاتا ہے، اس سال کا شعبان المعظم 8واں مہینہ ہے۔ ایک کتاب شیخ عبدالحق کی ما ثبت بالسنن میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا ہے کہ روزے دار کی نیکیوں کی اجر و ثواب میں درخت کی ٹہنیوں کی طرح اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ شعبان المعظم کے مہینے میں بہت سی نیکیاں تقسیم کی جاتی ہیں، جیسے رمضان کے مہینے میں گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس وجہ سے اس کو شعبان المعظم کہتے ہیں۔ شعبان کا لفظ عربی لغت کے اعتبار سے شعب سے بنا ہے، جس کے لغوی معنی شاخ در شاخ کے ہیں۔ اس مہینے میں چونکہ برکت و رحمت کی ٹہنیاں نکلتی ہیں اور روزے دار کی نیکیوں میں درخت کی ٹہنیوں کی طرح برکت ہوتی ہے، اس وجہ سے اس کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے توفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات و اعزازات سے مالا مال فرمایا ہے کہ تھوڑے اعمال کے بدلے زیادہ اجر و ثواب کی نعمت ملے، کیونکہ شعبان کا مہینہ رمضان سے پہلے ہے، جیسا کہ شوال کا مہینہ رمضان کے مکمل ہونے کے بعد آتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو خاص مقام و مرتبہ ملا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان المعظم کے مہینے کے چاند کا گنتی کرو رمضان المبارک کے لیے۔ جامع ترمذی۔ یعنی جب شعبان المعظم کی تاریخ درست ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شعبان المعظم کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہ فرماتے تھے۔ سنن ابو داؤد۔ ان روایتوں سے قولاً و فعلاً اس ماہ کے چاند کا اہتمام ثابت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا، تو پھر ناگہاں وہ مقبرۃ البقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہگاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تاریخ دان نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ بخاری۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ بعض بزرگوں سے منقول خاص نوافل کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اور آج کی بعض کتابوں میں جو 15ویں شعبان میں خاص نوافل کی تحریر ہے، یہ کوئی قید نہیں ہے، اور جو چیز شرعاً بے قید ہو اس کو بے قید ہی رکھو، چونکہ حدیث میں نوافل کی کوئی قید نہیں آئی، بلکہ جو عبادت آسان ہو وہ کر لو۔ اس میں نوافل بھی آ گئے، اور وہ بھی کسی حیت کے بغیر۔ حقیقت عبادت۔ شب برات اسلام میں ایک مبارک رات ہے جس کی فضیلت بہت سی احادیث سے ثابت ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس مبارک رات کے کسی قسم کی فضیلت کے ہی قائل نہیں، جبکہ بعض لوگ اس کو شب قدر کے ہم پلہ سمجھتے ہیں۔ یہ دونوں موقف درست نہیں۔ بے موجب حدیث اس رات میں بے شمار گناہگاروں کی مغفرت اور مجرموں کی بخشش کی جاتی ہے اور جہنم کے عذاب سے چھٹکارا ملتا ہے، اس لیے عرف میں اس کا نام شب برات مشہور ہو گیا۔ احادیث میں اس رات کو کوئی مخصوص نام نہیں، بلکہ لیلۃ النصف من شعبان کہہ کر اس کی فضیلت بیان کی گئی۔ ایک سال کی زندگی، موت، رزق کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات 15ویں شعبان میں کیا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی اے اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 دفعہ ارشاد فرمایا تو میں نے کہا کہ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گے؟ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالی مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ بہکی شب برات کی برکات سے محروم افراد۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں سوائے 2 شخصوں کے، باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 1 کینہ پرور، نمبر 2 دوسرے کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ مسند احمد۔ ناظرین، اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو سال کے 12 مہینے اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن سکیں، آمین۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز لائک کیجیے، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے زیادہ آگے شیئر کیجیے۔ اگر آپ گھر بیٹھے بیٹھائے آن لائن اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن کریم کی تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو ہمارے ساتھ رابطہ کیجیے۔ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0306898312 0306 898312۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔